السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام پریشے ہے، ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی صدیق مجھ سے بڑا تھا، میری امی ایک کالج میں پروفیسر تھیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسی میری والدہ اچھی خاتون تھی، ایک اچھی ماں تھی، ایک ایسی ماں کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی میرے صدیق مجھ سے 4 برس بڑے تھے، نیک، ذمہ دار اور محنتی تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آرمی میں آفیسر لگ گئے تو ہمارے بھی دن پھر گئے۔ میں نے FSC کر لی تھی۔ امی مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے کہا پہلے بھائی کی شادی ہونی چاہیے تاکہ میری رخصتی کے بعد والدہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی امی کو یہی مشورہ دیا، بلکہ ایک محلے دار خاتون نے تو رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اصرار کر کے امی کو رشتہ دکھانے لے کر چلی گئیں کہ چندے آفتاب چندے مہتاب ہے، دوبارہ ایسا رشتہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا۔ میرے کہنے پر والدہ لڑکی دیکھنے چلی گئیں۔ دیکھنے میں حرج ہی کیا تھا، پڑوسن نے سچ کہا تھا، واقعی وہ لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب ہی تھی۔ چراغ ہی تو کیا، سورج لے کر بھی ہم ڈھونڈتے تو ایسی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ لڑکی کا نام رامین تھا۔ پہلی نظر میں میری ماں کو وہ بھا گئی، یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ بھائی کے سہرے کے پھول کیا کھلے، دلہن پا کر وہ ہر وقت گلاب کی طرح کھلے کھلے رہنے لگے۔ ان کی زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ یہ شادی اگرچہ امی جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جب دلہا دلہن نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ کہتے ہیں جہاں خوشیاں پھولوں کی طرح نچھاور ہوتی ہیں، وہاں غم بھی طاق میں رہتے ہیں۔ بھابھی صدیق بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ایک دوسرے سے پل بھر بھی جدا نہیں رہ سکتے تھے، مگر خوشیوں کا یہ دور مختصر تھا۔ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہی میری بھابھی رامین اس جہاں سے کوچ کر گئیں۔ زندگی ہی شاید اتنی تھی ان کی، اور موت و حیات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے 5 سال بھائی جان کی رفاقت میں گزارے اور اپنی 2 نشانیاں زبیر اور زویا کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑ کر خود دوسرے جہاں کوچ کر گئیں۔ بھائی تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ بھابھی کی وفات کو 2 برس بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں کون سا دن ہوگا جب انہوں نے بھابھی کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں۔ والدہ اور میں نے مل کر ان کے بچوں کو سنبھالا، پالا پوسا، لیکن کب تک؟ امی کو میری شادی کی فکر تھی اور وہ خود بوڑھی ہو رہی تھی۔ پہلے جیسی ہمت نہ رہی تھی۔ پوتے اور پوتی کی خاطر میری شادی کو اتنا عرصہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ امی نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیا، اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ پریشے کو اس کے گھر کا کر سکوں۔ تمہاری بیوی آ جائے گی تو گھر بار کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ بھائی جان اگرچہ دوسری شادی پر راضی نہ تھے، ماں کے اصرار سے مان گئے، تاہم ایک انوکھی شرط رکھ دی کہ کسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دیں گے جو لاوارث ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ان کے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کریں اور وہ سوتیلی ماں کے ستم کا شکار نہ ہوں۔ ان کا ارادہ نیک تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اب ایسی لاوارث اور بے سہارا لڑکی کہاں سے ڈھونڈے جو ایسی خصوصیات کی مالک بھی ہو کہ ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دے سکے۔ لاوارث اور بے سہارا لڑکی کی تلاش میں ہم کچھ فلاحی اداروں میں بھی گئے، وہاں بھی چکر لگائے، لیکن مطلب کی لڑکی نہ ملی۔ کئی لوگوں سے بھی کہہ رکھا تھا، کہتے ہیں کہ جب ڈھونڈو تب مراد ملتی نہیں، لیکن اکثر بن مانگے مل جاتی ہے۔ تلاش میں ہمارے 3 سال اور نکل گئے۔ میرے سر میں چاندی چمکنے لگی تو اماں گھبرا گھبرا کر ہر ایک سے کہنے لگی میری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں۔ اللہ اسے ہوش کی ناخن دے، بہن بوڑھی ہو چلی ہے اور یہ ابھی تک اسے اپنے بچے پلوا رہا ہے۔ اتنا خود غرض کیوں ہو گیا ہے وہ زبیر؟ اب 10 برس کا ہو چکا تھا اور زہرا 8ویں جماعت میں تھی۔ بھائی بھی عمر رسیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ یار دوستوں نے سمجھایا، میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کسی شریف گھرانے سے رشتہ تلاش کر لو جو ضرورت مند ہو۔ غریب اور یتیم بچیاں محض دولت نہ ہونے کے باعث غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں۔ کسی غریب گھر کی لڑکی کو بغیر جہیز بیاہ لانا بھی تو نیکی ہی ہوگی۔ انہی دنوں بھائی کے ایک بچپن کے دوست لاہور سے تشریف لائے تھے۔ وہ بھائی کے بہت پرانے دوست تھے۔ ایک روز بھائی سے ملنے آئے، بھائی کا مسئلہ سنا تو ان کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لاوارث لڑکیاں تو تھیں مگر ان کے سودے ہوتے تھے۔ دوست کا نام عمر تھا۔ عمر نے کہا سہارا ہی دینا ہے تو کسی ایسی لڑکی کو عزت دو جو عزت کی زندگی کو ترس رہی ہو مگر زبردستی گناہ کی دلدل میں دھکیل دی ہو۔
اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ہوگا۔ مجھے اس عمر کا مکمل یقین ہے۔ عمر نے بھی ایک مظلوم اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ عمر کی بات میرے بھائی کو متاثر کر گئی، اور وہ اس کے ساتھ اس بازار میں عیش و نشاط کی خاطر نہیں بلکہ کوئی مظلوم اور لاوارث لڑکی تلاش کرنے کو جانے لگا کہ جو عزت کی زندگی بسر کرنے کی تمنائی ہو۔ ایک روز ان کو ایک آدمی نے ایسی لڑکی دکھائی جو میرے بھائی کو بھلی لگی۔ وہ 18 برس کی دوشیزہ تھی۔ گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ جب تنہائی میسر آئی، بھائی نے نرمی سے کلام کیا، کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو میرے نام سے کیا کام؟ اس نے بے دلی سے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کب سے یہاں آئی ہو اور کب تک روتی رہو گی؟ ایسے تو آنکھیں کھو دو گی۔ بھائی نے ہمدردی سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا کرو خدا تم پر رحم کرے، اب تو میں مکمل آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ آپ اپنے گھر ملازمہ مجھے رکھ لیں، مگر میں یہ گندگی زندگی میں نہیں گزارنا چاہتی۔ تم کہاں سے آئی ہو یا لائی گئی ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ سب یہی پوچھتے ہیں میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر، مگر جس مقصد کے لیے وہ یہاں آتے ہیں وہ پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تم میرا یقین کرو، آرام سے بیٹھو اور بھروسے سے بات کرو۔ میں تمہارے بھروسے کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ تم سے پہلے بھی اس جگہ کے مالک نے مجھے 3-4 لڑکیاں دکھائی، بہت خوبصورت تھیں مگر مجھے پسند نہ آئیں، جبکہ تم مجھے پہلے ہی نظر میں اچھی لگی ہو۔ آپ کی مہربانی، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں اور تمہارا نام حالات میں نہیں بتاؤں گی۔ ان لوگوں نے میرا نام شیما رکھا ہے، لیکن میرا اپنا نام پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہی پیارا نام ہے جو تم پر خوب جچتا ہے۔ حالات نہیں بتاؤ گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں اسی غرض سے میں آیا ہوں، کسی مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اس کو عزت زندگی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی عزت دار گھرانے سے آپ کو لڑکی نہیں ملی تھی مگر موت نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایسا گھاؤ ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ اب میرے پاس اس کی امانت 2 بچے ہیں جن کو ماں کی ضرورت ہے، مگر میری ماں بوڑھی ہے اور وہ اب ان کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ اس نے بہت غور سے بھابھی کی بات سنی، پھر تعجب سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی تمنا ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہاری قیمت ادا کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے مجھے؟ یہ شادی میں والدہ کی اجازت سے کروں گا، اگر تم کو شرافت کی زندگی قبول ہے تو۔ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر لڑکی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ خوشی سے رونے لگی۔ تبھی بھائی نے درمیان والے آدمی سے رابطہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آ گیا اور سوال کیا، کیوں باؤجی کیا ہوا؟ معلوم تھا یہ چھوکری ضرور بین کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے یہ، اور گاہک کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں میاں، لڑکی نے ماحول خراب نہیں کیا، اس نے ماحول بنایا ہے، یہ ہماری مطلب کی ہے۔ اب تم بتاؤ، اگر ہم اس کو خرید کر نکاح کرنا چاہیں تو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ یہ میں بائی جی سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو بھائی نے بھی کہا، بھی جاؤ اور فوراً جا کر پوچھ کر آؤ اور مجھے بتاؤ۔ اور وہ فوراً چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹ آیا۔ ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ سب لوگ اسے بائی جی کہتے تھے۔ بائی جی، آپ کو میاں نے ہمارا مدعا بیان کر دیا ہوگا، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہم تو صاحب اس چھوکری سے پہلے دن سے تنگ ہیں، ناک میں دم کر کے رکھا ہے اس نے ہمارا۔ ہم خود چاہتے ہیں کسی طرح اس کو کوئی خرید لے اور ہمارے دام وصول ہو جائے جو ہم نے اس پر ضائع کر دیے ہیں، مگر ہم نے اس کو 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ اچھا تو بھائی اب کام کی بات کرو، کتنے روپے لوگی؟ 2 لاکھ میں، مگر نکاح بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے آگے کوئی اس سے زبردستی دھندا کروائے، کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کو خرید کر لاتے ہیں وہ ہماری اولاد کی طرح ہو جاتی ہے، اچھی نکلی یا بری، کما کر دے یا لگایا ہوا روپیہ غارت ہو جائے وہ ہماری بیٹی بن جاتی ہے، اور خراب اولاد کو بھی تو کوئی کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، آپ رقم لے ملے جو شرط رکھی، مگر ہماری ایک شرط ہے، نکاح کے بعد آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا، آپ کو اس سے تمام رابطے ختم کر دینے ہوں گے۔ نکاح کے بعد آپ کا پھر اس سے کوئی نہ واسطہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ان کی اچھی زندگی کی دعا کیجیے، ہم سے رقم لیجیے اور ناطہ ختم کر دیجیے۔ درست ہے میاں، ہم کو منظور ہے، اس کی یاد تو دل میں رہے گی، مگر اس کی اچھی زندگی بھی مد نظر ہے، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہ کیا اور نہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ظلم کریں۔ نہ ہم نے اسے اغوا کیا اور نہ ہی کرایہ ہے۔
ہم نے تو صرف اسے خریدا ہے کیونکہ اس منڈی میں یہی رواج ہے۔ کچھ یہاں طوائف زادیاں ہوتی ہیں اور کچھ شریف زادیاں بھی ہوتی ہیں جن کو حالات یہاں لا پھینکتے ہیں۔ ہم ان پھولوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں اور انہیں تکلیف میں دیکھ کر خود ہمارا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج تکلیف میں لگتی ہیں مگر کل نہیں ہوں گی، ہم ان کو اچھی طرح اور خوش رکھیں گے۔ آپ ہمارا یقین کریں بائی جی۔ اچھی دل کی وہ عورت تھی، معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ عمر نے اسی دم 2 لاکھ کا انتظام کر دیا، رقم بھائی کی ہتھیلی پر رکھ دی اور پاکیزہ کو انہوں نے بھائی کی سپرد کر دیا۔ میرے بھائی نے وعدہ کیا تھا وہ نکاح میں بائی جی کو ضرور شامل کریں گے تاکہ ان کو سکون رہے کہ لڑکی کو کسی غلط مقصد کے لیے نہیں بلکہ صحیح مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ پاکیزہ کو عمر اپنے گھر لے گیا اور بیوی کے سپرد کر دیا کیونکہ بھائی اس کو بغیر نکاح گھر نہیں لانا چاہتے تھے۔ امی جان کو بھی تو تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ پاکیزہ کے بارے میں سن کر امی جان نے اس کو بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ بولی بیٹا صدیق کان کھول کر سن رکھو، اگر تم نے اپنی مرضی سے اسے بیوی بنا ہی لیا ہے تو یہاں سے نہ آنے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی وہ بازار کی عورت میری پوتی اور پوتے کی ماں کہلوائے، یہ میں برداشت نہ کر سکوں گی۔ بھائی جان نے کافی منتیں کی، میں نے بھی کہا امی جان آپ اس کو فاروق کے گھر جا کر ایک نظر تو دیکھ لیں، کیا پتہ اس کی مظلومیت ہی آپ کے دل پر اثر کر جائے۔ وہ اپنی مرضی سے طوائف تو نہیں بنی مگر میری اماں نے تو بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ میرے گھر بہو آئے گی تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی، اس بازار کی طوائف کو میں ہرگز قبول نہ کروں گی۔ امی کے سخت رویے سے دل برداشتہ ہو کر صدیق بھائی اس قدر غمگین ہوئے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا۔ کئی دن تک نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ جب بھائی کی ایسی حالت دیکھی تو ماں کی ممتا نے جوش مارا، مجھ سے بولی تم بھی چلو عمر کے گھر جا کر دیکھتے ہیں لڑکی کو وہ کیسی ہے، چلو میرے ساتھ۔ ہم عمر کے گھر آئے۔ فاروق کی بیوی تو پہلے ہی پاکیزہ کی طرح مظلوم لڑکی تھی مگر انہوں نے عزت دار زندگی کو غنیمت سمجھ کر خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کر دیا۔ اب وہ عمر بھائی کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ بہرحال پاکیزہ کو دیکھا تو امی کو وہ بہت اچھی لگی، وہ واقعی معصوم اور مظلوم دکھائی دی۔ والدہ نے کچھ سوچا اور پھر گھر آ کر صدیق بھائی سے کہا مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے مگر اس لڑکی کو ہمیشہ ساتھ دینا ہوگا تمہیں، کیونکہ لوگ کبھی نہ کبھی ضرور باتیں کریں گے، تب سب باتوں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا، دوبارہ ماضی میں نہ دھکیل ڈالنا۔ اس بیچاری کو امی جان وعدہ کرتا ہوں لوگ جو بھی کہیں میں پاکیزہ کا زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا۔ پاکیزہ کو میں نے اور بیگم عمر نے دلہن بنایا، عمر بھائی نے سارا انتظام کیا تھا۔ بھائی کے دونوں بچے امی کے پاس تھے۔ یوں چھوٹی سی تقریب میں بھائی کی پاکیزہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 2 روز صدیق بھائی نے اپنی منکوہہ پاکیزہ کے ساتھ عمر بھائی کے گھر گزارے جہاں اوپر کی منزل پر انہوں نے کمرہ سجا دیا تھا۔ تیسرے روز بھائی اور پاکیزہ بھابھی سادہ کپڑوں میں گھر آ گئے تو امی نے زبیر اور زارا سے ان کی نئی ماں کا تعارف کروایا۔ پاکیزہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی، وہ سگڑ اور ہمدرد دل رکھتی تھی۔ آتے ہی گھر کو سنبھال لیا، بچوں کو مانوس کیا اور ان کو اس قدر پیار دیا کہ وہ پروانے کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگے۔ بھائی بھی خوش تھے، ان کو فخر تھا کہ ان کا انتخاب صحیح تھا۔ پاکیزہ امی جان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور مجھے بھی عزت و احترام دیتی تھی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، گویا کہ اس کو عزت کی زندگی کی شدید آرزو تھی اور اب وہ اس نعمت کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں بعد میں نے اپنے بھائی کو خوش و خرم اور ہنس کے مسکراتے دیکھا، وہ ہر دم چہکتے مہکتے تھے۔ ہمارا وہ گھر جو کرن بھابھی کے بعد سونا ہو گیا تھا، وہاں بھائی اور بچوں کے کہکے گونجتے سنائی دیتے تھے۔ پاکیزہ کی ذات سے ہمارے گھر میں خوشحال گھرانے کا احساس دوبارہ جاگ اٹھا تھا، دل اور ذہن نے سکون کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات سے اب ٹھنڈک کا احساس پاتے ہیں۔ بھائی کو بھی پاکیزہ سے یہی امید تھی کہ وہ زمانے کی ٹھکرائی ہوئی ہے تو گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے گی۔ وہ نازک سی خوبصورت لڑکی اگر نیک اتوار تھی تو میرے بھائی میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ خوب رو، تعلیم یافتہ آفیسر تھے، بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے، گھر والے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت نیک دل انسان تھے۔ میرے بھائی پاکیزہ ہمارے ساتھ بہت اچھی تھی، لہٰذا ہم ہر لحاظ سے کے مارے ان سے ماضی کے بارے میں نہ پوچھتے تھے۔ ایک روز خود ہی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو کچھ انہوں نے بتایا انہی کی زبانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک روز امی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ان کو شدید قسم کا فالج کا اٹیک آیا۔
فوراً حالت بگڑ گئی۔ شدید تکلیف کے عالم میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، لیکن اب فاقہ نہ ہوا اور فالج کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ امی کی وفات کے بعد باجی 16 برس کی اور میں 15 برس کی تھی۔ امی کی جدائی نے ہمارے گھر کی خوشیاں اور سکون کو متاثر کیا تھا۔ لوگوں نے والد کو مشورہ دیا کہ جلدی دوسری شادی کر لو، کیونکہ گھر میں جوان بچیاں ہیں، ان کا بغیر ماں کے اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ والد کی شادی پھوپھو نے اپنے سسرال میں ایک دور کی عزیزہ سے کرا دی۔ یہ عورت طلاق یافتہ تھی۔ ایک بیٹا پہلے خاوند میں سے تھا، جس کو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ عورت خود اتنی بری نہ تھی، مگر اس کے دونوں بچے شیطان صفت تھے۔ انہوں نے ہم بہنوں کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ ابو سے بھی شکایت نہ کر سکتے تھے کہ وہ سوتیلی ماں کے گن گانے لگے تھے۔ پھوپھو اکثر آتی تھیں۔ انہوں نے جو ایسا ماحول دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے باجی کا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو سے یوں میری بہن ان کی بھی بہو بن کر پھوپھو کے گھر چلے گئی، مگر عذاب جھیلنے کو میں اکیلی رہ گئی۔ نئی ماں اور اس کے بچوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا۔ وہ مجھ پر حکم چلاتے اور سارا کام مجھ سے ہی کرواتے۔ اس پر امی کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا تو وہ گھر کی سیاہ اور سفید کی مالک ہو گئی۔ میں ان کا بیٹا بھی کھلاتی اور گھر بھر کے کام بھی کرتی۔ پھوپھو میری حالت پر کتنی کٹتی رہتی۔ پڑوسیں بھی امی کو کہتی کہ بچی کی شادی کر دو، کب تک اس سے خدمت لوگی۔ اب ان باتوں سے چڑ کر میری سوتیلی ماں نے اپنے ایک دور کے رشتہ دار سے میری شادی کرا دی، مگر یہ شادی کیا تھی، خانہ بربادی ہی رہی۔ یہ شخص عباش اور جواری تھا، نشے کی لت لگی ہوئی تھی اور اس کے روابط بازار حسن سے تھے۔ جہاں یہ اکثر جایا کرتا تھا، وہ نشے میں مجھے مار پیٹ سے ایک روز میری حالت خراب ہو گئی تو ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بہو اب کبھی ماں نہ بن سکے گی۔ اس انکشاف پر ساس مجھ سے جان چھڑانے کو سوچنے لگی۔ گھر میں ساس کا بھانجا آیا کرتا تھا، اس کا نام وقار تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتا تو میں اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگی۔ ایک دن پولیس آئی اور میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ان کو جیل ہو گئی۔ اب وقار ساس کے پاس آتا اور ضرورت کی اشیاء جیل میں میرے خاوند کو پہنچاتا۔ ایک روز ساس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ بہادر نے جیل سے طلاق لکھ کر تم کو بھیجی ہے اور تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ ساس سے میں نے کہا ایسے گھر سے نہ جاؤں گی، میرے والد کو بلاؤ تاکہ وہ خود آ کر مجھے لے کر جائے۔ کچھ دن بعد ساس بولی تمہارا باپ تو نہیں آ سکتا، کہو تو میں تمہیں خود لے کے پہنچا دوں، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب ساس کے بس میں تھی، جبکہ والد نے تو نئی شادی کر کے مجھے بلا ہی دیا تھا۔ میں بھی کب کوئی میرا خیال رکھنے والا تھا۔ سوتیلی ماں اور اس کی اولاد وہاں پر براجمان تھی۔ یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے اور اس طرح سے ذہنی اذیت دیتے تھے۔ ایک دن گزر گیا۔ ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ کو دوبارہ فون کیا ہے، مگر وہ جواب نہیں دے رہا۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ناچارہ میں تیار ہو گئی تو ساس کہنے لگی فرحان میرے گردے میں درد ہے، تم ہی اس کو اس کے والد کے ہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ جب میں فرحان کے ساتھ جا رہی تھی، گھر سے جاتے ہوئے میں روئے جا رہی تھی، تب وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے لگا کہ کہا اگر تمہاری والدہ نے تم کو قبول نہ کیا یا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہارے والد کو رشتے کا پیغام دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ تم رو مت، ابھی تو عدت کی مدت پوری کرنی ہوگی، اس لیے تمہارا میں کے جانا ضروری ہے۔ لیکن وہ مجھے والد کے گھر پہنچانے کے بجائے بائی جی کے کوٹھے پر لے آیا اور میرے دام کھڑے کر چلا گیا۔ اب تو میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جو میرا رابطہ میرے والد سے نہیں کراتے تھے۔ انہوں نے مجھ کو اچھا کھلایا اور پیار بھی دیا، مگر مجھے سکون نہ تھا۔ روح تو پہلے ہی مر چکی تھی، اب جسم کو بھی مردہ سمجھ لیا۔ 1 سال کا یہ عرصہ قیامت بن کر مجھ پر گزرا، پھر صدیق فرشتہ رحمت بن کر آئے اور میری سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ پاکیزہ کی کہانی بہت دلسوز تھی۔ ہم چاہتے تھے وہ اپنے والدین سے رابطہ کریں، مگر اس نے منع کر دیا۔ کہا مجھے ایسے ماں باپ کی ضرورت نہیں جن کی بے بسی نے مجھے کنویں میں گرا دیا۔ اب مجھے منزل مل گئی ہے اور اسی 4 دیواری میں مروں گی۔ بھائی صدیق پاکیزہ بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ خود ماں نہیں بن سکتی تھی، اس بات کا ضرور ان کے دل میں ملال ہوگا، لیکن میرے بھائی کے 2 بچے ان کو بہت پیارے تھے۔ اور دوسری بات، میرے بھائی کے پہلے سے 2 بچے تھے، لہٰذا امی اور بھائی کو اس بات سے فرق نہ پڑا کہ بھابھی بانجھ ہیں۔ جب تک امی زندہ رہیں بھابھی نے ان کا بہت خیال رکھا۔ امی نے بھی پاکیزہ کا ساتھ دیا۔ میری شادی کے چند برس بعد امی جان وفات پا گئی۔ بھائی کو ہیڈ آفس کی طرف سے قطر بھیج دیا گیا۔
بھابھی اور بچے بھی وہاں چلے گئے۔ بھائی نے باقی سروس پوری کی اور پھر وہ امریکہ چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ علی اور شیزہ کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ امریکہ میں خوش و خرم ہیں۔ بھابھی کا کبھی کبھی فون آتا ہے تو خیریت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بھائی کو تو نیکی کا صبر مل گیا ہے اور وہ وہاں بے حد خوش ہے۔ بے شک یہ درست ہے کہ نیک بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ پاکیزہ بھابھی نے میرے بھائی کی زندگی کو جنت ہی بنا دیا اور اب وہ ہر دم خوش خرم رہتے ہیں۔ میری رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ ہی خوش رکھنا، ہمیشہ انہیں آباد رکھنا۔